بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے تمتع کرنا یعنی جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادماؤں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوحہ بیویاں ہی ہیں۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جو نزول قرآن کے وقت رائج حالات کے پس منظر میں ہے، دوسرے احکامات وہ ہیں جو بطور ابدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے تمتع کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان قرآنی بیانات کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ مکی دور کی دو صورتوں میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک میں ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقہ نے بطور داشتہ رکھا ہو، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں، اور جس طبقے کو زور آور اور جابر طبقے نے محض طاقت اور قوت کے بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد مال غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں، پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندیاں ہی رہیں گی، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کریں اور تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مسالے، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہیں، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے محض استبراء رحم کرنے سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس سے تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ غلامی و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی، ہنود ہوں یا دیگر اقوام۔ اسی طرح عربوں میں بھی یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ، دوسرے نمبر پر
لوگ فقر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ تیسرے نمبر پر کسی جرم کی پاداش یا قمار بازی میں ہار جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ چوتھے نمبر پر یوں ہی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیتے، وغیرہ وغیرہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر مقتضائے مصلحت و سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکامات قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں۔ احادیث نبویہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتداً غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے میں آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتداً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ قرین مصلحت سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔